نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا، تو جو میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کے مطالبے پر منع فرما دیا تھا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے انعامات کو گنوا کر انہیں تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین شکر کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین ان سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، دیدار کا مطالبہ کرنے پر اگرچہ تجھے منع کر دیا گیا، لیکن میں نے تمہیں فلاں عظیم نعمتیں تو عطا فرمائی ہیں، لہٰذا دیدار سے منع کرنے پر اپنا سینہ تنگ نہ کرو۔ تم ان نعمتوں کی طرف دیکھو کہ جن کے ساتھ میں نے تمہیں خاص کیا۔ کیا میں نے اپنی رسالتوں کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا اور تو تمہیں مجھ سے بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، جبکہ دیگر انبیاء اور مرسلین علیہ السلام سے فرشتے کے واسطے سے کلام ہوا۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر منتخب کر لیا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے زمانے کے لوگ مراد ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت مرتبے والے، وجاہت اور شرافت والے تھے، کیونکہ آپ صاحب شریعت تھے۔ اللہ نے آپ کو توریت کتاب بھی عطا فرمائی، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم اور میرے آقا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوتی ہو، تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے اس کے لیے توریت کی تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اور فرمایا اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں، عن قریب میں تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تختیوں سے کیا مراد ہے؟ تختیوں سے مراد توریت کی تختیاں ہیں، اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے توریت کو تختیوں میں لکھ دیا۔ جن تختیوں میں توریت کو لکھا گیا مفسرین فرماتے ہیں وہ زبرجد یا زمرد کی تھی، ان کی تعداد 7 یا 10 تھی کہ جس میں پوری توریت لکھی ہوئی تھی۔ اور یہ توریت کب ملی؟ تو فرمایا توریت عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، یعنی وہ عید کا دن تھا جو آج ہم 10، 11، 12 یعنی قربانی کے دن جو ہوتے ہیں، اس کا پہلا دن جو تھا آپ کو اللہ رب العالمین نے توریت عطا فرمائی۔ یہاں پر اس آیت میں علماء فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں بیان کی گئیں۔ نمبر 1، پہلی چیز یہ بیان کی گئی کہ ہر چیز کی نصیحت توریت میں، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو اپنے دین میں حلال اور حرام اور اچھی اور بری چیزوں سے متعلق جن احکام کی ضرورت تھی وہ سب اللہ تعالیٰ نے توریت میں لکھی ہوئی تھی۔ نمبر 2، اسی آیت میں اللہ نے فرمایا ہر چیز کی تفصیل۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جتنے احکام شرعیہ دیے گئے
گئے توریت میں ان تمام احکام کی تفصیل لکھ دی گئی۔ نمبر 3، اسی آیت میں فرمایا توریت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ قوت اور مضبوطی سے پکڑنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں توریت دے دی ہے تو اب اس توریت کو بڑی کوشش، چستی، ہوشیاری اور شوق سے اس میں موجود احکام پر عمل کرنے کا عزم کر کے اس کو ہاتھ میں لو۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن حکیم کی نعمت دی ہے تو ہمیں بھی اس کو بڑی کوشش کے ساتھ، یعنی اس کو سیکھنا چاہیے، نہ آتی ہو، اور چستی انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور ہوشیاری اور شوق، یعنی شوق جب بندے کے اندر ہوتا ہے تو وہ ہر کام کرتا ہے، لیکن قرآن کا اگر شوق نہ ہو تو پھر بندہ قرآن پڑھتا بھی نہیں اور اس کی طرف آتا بھی نہیں۔ شوق جب ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی نے وظیفہ دے دیا تو پھر وہ شوق سے بڑا وظیفہ پڑھتا ہے، یعنی قرآن کی کوئی سورت وظیفے کے طور پر بڑے شوق سے پڑھ لے گا، لیکن یہ قرآن حکیم بھی ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، اور اس توریت کو اللہ نے جب ان کو دیا تھا تو یہی بات فرمائی تھی کہ قوت اور مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا کہ بڑی کوشش کے ساتھ، یعنی کوشش بھی کرنی چاہیے اس کو سیکھنے کی، یعنی جو احکام اللہ نے دیے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ قرآن اس طرح ہمیں بھی قرآن کو سیکھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور قرآن پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے، تو یقیناً پھر اللہ کی کتاب کے انوار و تجلیات کی بارش ہمیں بھی ملے گی اور ہماری زندگیوں میں بھی نور آئے گا۔ اور اسی آیت میں چوتھی بات جو ارشاد فرمائی گئی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ توریت میں جو اچھی باتیں ہیں اسے اختیار کرو۔ تو علماء نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ توریت میں جو احکام مذکور ہیں ان میں جو زیادہ بہتر ہو اسے اختیار کرنے کا حکم دو، کیونکہ توریت میں مفسرین نے لکھا کہ عزیمت، رخصت، جائز، مستحب، یعنی یہ چاروں باتوں کا، یعنی ان چاروں امور کا توریت میں ذکر کیا گیا تھا۔ تو عزیمت پر عمل کرنا رخصت پر عمل کرنے میں بہتر ہے، یعنی یہ بات اس آیت میں بتائی گئی۔ اور اسی آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو اس آیت کا اختتام ہوتا ہے سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، عن قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کے کئی معنی ہیں۔ حضرت حسن اور عطا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اس سے مراد بے حکموں کے گھر ہے، اور بے حکموں کا گھر سے مراد جہنم مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ان قریب میں نافرمانوں کا گھر تمہیں دکھاؤں گا اور وہ جہنم ہے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس آیت کے ضمن میں یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ میں تمہیں ملک شام میں داخل کروں گا اور گزری ہوئی امتوں کے منازل دکھاؤں گا، تاکہ اس قوم بنی اسرائیلیوں سے یہ خطاب ہے تاکہ وہ اس ملک شام کی سرزمین پر جائیں اور وہاں گزری ہوئی امتوں کو دیکھیں کہ انہوں نے جب اللہ کی مخالفت کی، یعنی اللہ کے احکام کو نہ مانا اور اس کی نافرمانی کی، تو پھر انہیں کیا انجام ہوا، تاکہ تم ان کے انجام کو دیکھو اس جگہ کو دیکھ کر، تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی عبرت والی آنکھ عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اور اگر وہ سب نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ان کے اعمال برباد ہوئے، انہیں ان کے اعمال ہی کا
بدلہ دیا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مختلف معنی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے جو معنی کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جو لوگ میرے بندوں پر غرور کرتے ہیں اور میرے اولیاء سے لڑتے ہیں، میں انہیں اپنی آیتیں قبول کرنے اور اس کی تصدیق کرنے سے پھیر دوں گا تاکہ وہ مجھ پر ایمان نہ لائیں۔ یہ ان کے بغض کی، اناد کی سزا ہے کہ انہیں ہدایت سے محروم کیا گیا۔ الامان والحفیظ، یعنی کتنا بڑا پیغام اس آیت میں ہے کہ جو اللہ کے مقبولین کے مقابلے میں غرور کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے اولیاء ہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ ان کی سزا انہیں کیا ملے گی؟ ان کی سزا سب سے پہلی یہ ملے گی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں قبول نہیں کر سکتے، یعنی اس کی تصدیق کرنے سے انہیں پھیر دیا جائے گا تاکہ وہ ایمان ہی نہ لائیں، اور وہ ایمان نہ لائیں تو وہ ہدایت سے محروم رہیں گے، اور جب ہدایت سے محروم رہیں گے تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس آیت میں علماء کہتے ہیں ناحق تکبر کرنے کے لیے، جو ناحق تکبر کرتے ہیں ان کے لیے ان آیات میں بڑی عبرت ہے۔ اور تکبر کی تعریف سن لیجئے، تکبر کی تعریف یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر جاننا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ یہ حضور نے ہمیں تکبر کی تعریف آسان لفظوں میں بتا دی جو ہمیشہ ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ امام غزالی اور آسان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں تکبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ تکبر جو اللہ کے مقابلے میں کیا جائے، جیسے کہ ابلیس نے کیا، جیسے کہ نمرود نے کیا، جیسے کہ فرعون نے تکبر کیا، یہ اللہ کے مقابلے میں تکبر ہوا۔ تو یہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں تو کیا، تو پھر کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا اور خدائی دعویٰ کر بیٹھے، اور یہ اللہ کے بندوں سے نفرت کرتے تھے۔ ابلیس کتنی نفرت کرتا ہے یہ آپ سن رہے ہیں، اور آگے بھی سنیں گے۔ یہ کتنا ازلی دشمن ہے کہ اسے یہ موت کے وقت تک بھی نہیں چھوڑتا۔ اور اسی طرح نمرود کتنا بڑا جابر تھا کہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا تھا۔ یعنی یہ حقارت تھی لوگوں کی اس کے دل میں کہ لوگوں سے نفرت تھی۔ یعنی جب تکبر دل میں آتا ہے تو لوگ حقیر معلوم ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ فرعون کو دیکھ لیں کہ اس نے بنی اسرائیلیوں پر کتنا ظلم کیا، اور وہ کتنا یعنی اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے اس کس حد تک چلا گیا۔ تو یہ تکبر امام غزالی کہتے ہیں اللہ کے مقابلے میں ہوا۔ نمبر 2 دوسری قسم کہتے ہیں کہ وہ تکبر جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں ہو، اور آپ وہ قرآن میں بار بار سن رہے ہیں، جیسے کہ کفار مکہ نے کیا کہ حضور سے کیا فرمایا، اور جتنے کافر پہلے نبیوں کے دور میں تھے وہ سب کیا کہتے تھے، اور میرے آقا کے زمانے کے بھی جو کافر تھے وہ یہی کہتے تھے۔ آج بھی جن کو سبق پڑھانے والے ایسے ہی لوگ ہیں کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں وہ یہ جملے کہا کرتے تھے کہ وہ آپ بھی ہم جیسے بشر ہیں، اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے کوئی فرشتہ یا سردار کیوں نہیں بھیجا، آپ تو ایک یتیم شخص ہیں۔ یعنی یہ کافر کفار مکہ حضور کو یہ اس طرح کہا کرتے تھے، یعنی حضور کے پیغام کو نہیں سنتے تھے اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے کہ وہ حضور کو یتیم شخص کا بیٹا کہتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، اللہ نے اگر ہمیں ہدایت دینی تھی تو اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا، یا کسی سردار کو اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا۔ تو یہ وہ تکبر تھا۔ تیسری قسم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تکبر جو عام انسانوں کے مقابلے میں کیا جائے، یعنی وہ تکبر جو آدمی عام انسانوں پر کرے، جیسے کسی کو بھی دیکھے تو حقارت سے دیکھے، اور کوئی غلطی ہو جائے تو حق کو نہ مانے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر جانے اور بڑا جانے۔ یعنی یہ بڑا خطرناک تکبر ہے۔ یعنی اس کو اتنا آسان کر دیا امام غزالی میں کہ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اور ہر مجلس میں ہمیں بڑا سمجھا جائے، اور
ہم حق کو نہ مانیں، غلطی کو نہ مانیں اور دوسروں کو حقارت سے دیکھیں تو گویا کہ ہمارے دل میں بھی تکبر ہے۔ تکبر کی ان تینوں قسموں کا حکم بھی سن لیجئے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں تکبر ہو اور یہ کفر ہے، انسان دائرہ اسلام سے نکل کے کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندوں کے مقابلے میں کفر ہو تو علماء نے لکھا کفر نہیں ہوتا لیکن گناہ ہے، اور گناہ بھی بڑا ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر اس آیت میں غور کرے تو کہا کہ اس کا رزلٹ کیا ملتا ہے، یہ تو آپ نے سب کچھ سن لیا، اب اس کا رزلٹ اور اس کا انجام یہ ملتا ہے کہ ناحق تکبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ساری نشانیاں انہیں دکھا دی جائیں تو کہا وہ ایمان نہیں لاتے۔ ابو جہل نے حضور کے مقابلے میں تکبر کیا، اللہ نے اسے کیا کیا نہیں دکھایا، نشانیاں دکھائی نہیں دکھائی، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ جب رسول کے مقابلے میں تکبر کرو گے، اللہ کے مقابلے میں تکبر کرو گے، فرمایا کہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لو گے ایمان نہیں لاؤ گے، فرمایا ہدایت کی راہ دیکھ لیں گے لیکن اس راستے کو نہیں اپناتے۔ آج بھی ایسے بد مذہب ہیں کہ جو اللہ کے اولیاء کے مقابلے میں ناحق تکبر کرتے ہیں، انہیں کتنے دلائل دیے جاتے ہیں لیکن کیسی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، ہدایت کا راستہ ان کے سامنے ہوتا ہے لیکن وہ قبول نہیں کرتے، وہ کر نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے بتا دیا، اس آیت میں بتا دیا کہ اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں اسے اپنا راستہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں کہا فوراً اسے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس سے علماء نے کہا کہ غرور وہ آگ ہے کہ جو دل کی تمام قابلیتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، الامان والحفیظ۔ اور جب اللہ کے مقبولین کے مقابلے میں تکبر ہو تو جب دل کی قابلیت جو اللہ نے سب کے اندر رکھی ہے کہا اسے جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور قرآن و حدیث سے یاد رکھیے گا ہر کوئی ہدایت نہیں لے سکتا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے رب کا قرآن ہی کہتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تکبر نے یہ ابلیس کو بھی برباد کیا۔ تکبر نے ابلیس کو کیسے برباد کیا؟ اس کے دل میں حسد کی آگ چلی، اس کی ہزاروں برس کی عبادت اللہ نے راکھ کر کے رکھ دی۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر وقت اس کی پناہ میں رہنا چاہیے اور اپنا محاسبہ نفس کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر اللہ تکبر سے ہمارے دل کو نکال دے، تکبر کو ہمارے دل سے نکال دے اور ہمیں عاجزی، اپنا خوف، اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنے مقبولین کا با ادب بنائے، مرتے دم تک ہم کسی کی بے ادبی نہ کریں۔ اللہ ایسا ہم پر کرم فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، اے اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما۔ قرآن کا مولا کریم اس کے نور میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس کی معرفت عطا فرما، اس میں غور و فکر کرنے والا بنا دے، با عمل بنا دے، با اخلاق بنا دے، با حیا بنا دے، با کردار بنا دے۔ یا اللہ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ درس قرآن کی برکت سے یا اللہ ہماری ساری مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، دکھ تکلیف دور فرما دے، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع کر دے۔ یا اللہ زندگی میں کسی کا کسی لحاظ سے محتاج نہ کرنا۔ اللہ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، ان کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت سے اور بالخصوص سیدنا سلمان فارسی اور امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت سے پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ